اس واسطے رب می رحمت دا وسایا تے سانو بھی انج چھینٹا رحمت دا عطا اے دماغ وچ بھی نہ لے آنا کہ کتے صحابہ دے اسے نال رل گئے. اے کرم کریم دا ہویا. میرے نبی نے فرمایا میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں پیار کرتے ہیں اور پیار کی نہ حد ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے. اولاد سے زیادہ جان سے زیادہ اپنی کمائی سے زیادہ ساری خدائی سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. فرمایا ان کو 7 مبارک. سانو سرکار دی ایک کی مبارک لب جائے ساڑھے کو وہی نہیں سنبھالی جائے تے سانو لب گئیاں 7 مبارکاں جنہاں 7 مبارکاں لبن او ہور کیوں جاون تے کدے کیوں جاون بھاویں سونے ملن ہزار تے اساں نہیں تے ایو جا وفادار تے ایو جا سونا مل جائے بندہ ہور کدے کیوں جائے. سرکار جیسی وفا کائنات میں نہ کوئی کرے گا نہ کر سکے گا. حضور کا جس دن ہوا میلاد جس دن ہوا حضور کا میلاد میرے نبی کی والدہ بھی میرے نبی کی دائی بھی فرماتی ہیں سونا عجب آیا جس انداز سے کائنات کا والی آیا گلشن توحید کا مالی آیا. ایسا میلاد بھی کسی کا نہیں ہوا کہ جو ہی حضور تشریف لائے دنیا میں آئے تو سیدھے گھٹنے خاک پر پیشانی خاک پر اور جب سجدے میں سر ٹکایا جملہ پہلا جو زبان پہ آیا وہ کچھ اور نہ تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جس لمحے میلاد ہے اس لمحے بھی ہماری یاد ہے. اسی یاد کا بدلہ یاد ہے ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو حضور دنیا میں آ رہے ہیں ہمیں سینے سے لگا رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو زمین پہ آئے تو ہم یاد عرشوں پہ گئے ہم یاد حضور کسی منزل ہمیں نہیں بھولے. ہمارے ممبر بھی تو آتے ہیں ممبر نہیں سمجھتے MPA MNA آتے ہیں لمبے چوڑے وعدے فرماتے ہیں اور جس کو بھی گلے لگاتے ہیں اسی کو فرمایا میرے سکے پیو دا پترا سارے انہوں پتر ہی دیتے لیکن پھر 5 سال انہوں نہیں آیا خیال اس سڑک تے جاؤ تے اے سڑک بے دھڑک کھڑک کھڑک تے ادھے جلال پور شریف علی تے جاؤ تے ادھا بھی اوہی حال. واہ کیتا ساڑے ممبران کمال ربا انہوں ہون ٹال یا انہوں کھوڑے آلی نمک چگال جڑا انہاں کر دیتا ساڑا حال. پرانے بھی اونج دے تھے ایک کوئی لیکن یاد رکھیں جب کتنے آتے ہیں گلے لگاتے ہیں جب لاہور جاتے ہیں بھول کیا اس سے بھی آگے دھول جاتے ہیں. چیئرنگ کراس پہ بندہ پنڈ دادن خان کا جاوے آ کے نعرے لگاوے اور میرا ممبر کتھے تے ممبر نظری بندہ آیا انہیں آکھا جٹ دے پتر نو پیچھے کر کپڑیاں بھی جو بدبو پہ آدھی. یہ وہ
بے وفا ہیں جو گلے لگاتے ہیں صرف مفاد کی خاطر، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے۔ یہ تو 4 دن کی چاندنی میں لاہور یا اسلام آباد پہنچے، بھول گئے میرا نبی عرش کی چوٹی پہ آیا، جس کے قدموں کی خاک کو خدا کا عرش ترسے، وہ بادل رحمت کا ہم پہ برسے۔ کمال نہیں اتنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیدار نہیں کروایا، صرف اللہ نے کلام فرمایا، بس کلام ہوا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے، خرّا موسیٰ صاعقہ، اتنے بے ہوش، مٹ گیا سارا جوش، نہ رہا امت کا ہوش، حالانکہ زمین پہ کھڑے تھے، حضور عرش پہ چڑھے تھے، لیکن رب تعالی نے جب کرم فرمایا، سرکار نے امت کا پھر نعرہ لگایا، وہاں سے بھی تحفے امت کے لیے لے کے آیا۔ بندہ میلے تے جاوے، بندہ میلے تے جاوے تے تحفے جنہ واسطے لے کے آوے، انہاں نال پیار ہویا کہ نہ ہویا؟ حضور عرش کے پار جائیں، اور وہاں پر بھی یہ منزل عجب ہے کہ جب اللہ پاک نے کرم کا کمال می برسایا تو سرکار کے دل میں بار بار امت کا خیال آیا، تو اللہ نے فرمایا دل میں امت کو بسانے والے، اس نگری حریم قدس میں آنے والے، اپنے دل میں ملال نہ کر، امت کا خیال نہ کر، ہم نے تیری امت کی غلطیاں ہوں گی میری قضا سے، بخش دوں گا اپنی رضا سے۔ یہاں بھی ہم یاد، عرشوں پہ بھی ہم یاد، اور تو اور جب سرکار قبر میں تشریف لے گئے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم دنیا سے مکھ موڑ گئے، ظاہری رشتے توڑ گئے، اور آپ کو قبر انور میں سلایا گیا، حضرت عباس کے بیٹے کہتے ہیں میں آخری بندہ تھا کہ جو حضور کو سلا کے قبر پاک میں باہر آنے لگا، میں نے پلٹ کے جو دیکھا شوق سے کہ زیارت کر کے نکلوں باہر، دیکھا حضور کے لب ہل رہے، ہونٹ حرکت میں ہے وصال کے بعد، میرے دل نے چاہا سنوں تو صحیح کہتے کیا ہے، میں نے کان لگایا، پسے وصال بھی آواز آیا، رب حبلی امتی، میلاد ہے ہماری یاد ہے، معراج ہے ہماری یاد ہے، حتیٰ کہ قبر انور میں کرم فرما ہے، اور دنیا میں جب تک سرکار رہے ہمیں یاد کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں رات کا وقت ہوتا، سرکار میرے گھر تشریف لاتے، آپ نیت نماز کی فرماتے، میں آہستہ آہستہ سو جاتی، آپ کے سر مبارک کی سرسراہٹ محسوس ہوتی رہتی، لیکن ایک دن اٹھی کچھ دیر کے بعد سرکار کو گم پایا، میں نے دروازہ کھولا، پتہ نہیں سرکار کدھر گئے، میں قدم اٹھاتی گئی جدھر خوشبو پاتی گئی، یعنی رستے کی خوشبو بتاتی گئی، میں خوشبو کے پیچھے قدم اٹھاتی گئی، خوشبو رستے کی بتا رہی ہے، سرکار کی ذات ادھر کو جا رہی ہے، میں پہنچی خوشبو کے پیچھے پیچھے، قبرستان کے اندر سرکار کو سجدے میں پایا، حضور زارو قطار رو رہے ہیں،
اتنی شدت سے کہ میری آہٹ کا بھی پتہ نہیں چلا. روتے جاتے ہیں اور الفاظ منہ سے نکلتے ہیں سمجھ نہیں آتے. میں نے قریب جا کے کان جو لگایا مٹی قبرستان کی طرح ہے. سرکار روتے ہیں. کس نے رلایا؟ کون یاد آیا؟ بی بی فرماتی ہیں جب کان لگایا وہی پرانا ترانہ رب حبلی امتی. سویا کیے نابکار بندے ہم سوتے رہے حضور روتے رہے. سویا کیے نابکار بندے رویا کیے زار زار آقا. حضور تیرے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے سجدوں میں روتے رہے نمازوں میں روتے رہے. ہمیں کسی منزل پہ نہیں بھلایا. وہ ہمیں نہ بھلائیں. ہم جیسے ہیں کیسے ہیں ہم کیسے انہیں بھلائیں. یہ جو میلاد ہے یہ بس آپ کی یاد ہے. ہم شکریہ تو ادا کر نہیں سکتے. ہم برابری تو حضور کہاں ہم کہاں. ہم سارے نہیں. یہ پوری کائنات مل کے اگر حضور کے درود پڑھے سلام پڑھے باتیں کرے نعتیں پڑھے حضور کے ایک آنسو کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے ہم. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ محفلیں ہیں یہ اسی کرم کے تشکر کے لیے. آقا آپ نے ہمیں نہیں بھلایا. ہم نے بھی حسب توفیق تیرا نعرہ لگا ورنہ برابری تو نہیں ہو سکتی. میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں. یہ تو منزل کچھ آسان ہے. فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا اللہ بہت سخت دن. اور قیامت کا دن گھنٹوں میں نہیں ہوگا. اللہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. قبلہ حافظ صاحب قرآن پاک کی آیت ہے کہ کتنا بڑا دن ہوگا 50,000 سال کا دن. اور حالت کیا ہوگی گردن اللہ لوہے کی کر دے گا. اور فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. تمہیں قبروں سے جب رب اٹھائے گا تمہارے تن پہ ایک لیر بھی نہیں ہوگی. سورج سر پہ آئے گا. اور حشر کا عالم یہ ہوگا کہ گناہوں کا پسینہ کچھ لوگ ٹخنوں تک ڈوبیں گے کچھ پنڈلی تک کچھ گھٹنوں تک کچھ کمر تک کچھ سینے تک کچھ گلے تک کچھ پورے غر. گردن یہاں ہے نیچے جاتی نہیں. حدیث پاک میں حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے میرے کریم نے مجھے بتایا کہ لوگوں کو رب قبروں سے ایسے نکالے گا کما ولدتہم امہاتہم حفاتن عراتن کہ جیسے نہ بدن پہ کوئی ٹاکی ہوگی نہ لیر ہوگی نہ پاؤں میں جوتا ہوگا بندے اریاں اریاں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ہائے برباد ہو گئے ہائے رسوائی. سرکار نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی آنکھیں نیچے جا ہی نہیں سکیں گی یہاں تنی ہوگی. کسی کو کوئی یوم تزالو قرآن کہتا ہے یوم تزالو کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کا جھٹکا ایسا شدید ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچے بھی بھول جائیں گی کہ کوئی گود میں بھی سوتا تھا کوئی دودھ بھی پیتا تھا. اللہ اکبر. دوسرے مقام پہ قرآن پہ اللہ فرماتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. کہ باپ اور ماں اپنے بچوں کو اٹھائیں گے اچھال کے کہیں گے مولا ہمارے بچے بیٹیاں دوزخ میں ڈال دے ہمیں چھوڑ دے.
اور رشتے گنوائے قرآن نے. فرمایا قبیلوں کے بڑے کہیں گے مولا میرا سارا قبیلہ دوزخ میں ڈال. خامند کہے گا مولا میری بیوی کو دوزخ میں ڈال. بیوی کہے گی میرے خامند کو. ماں باپ کہیں گے میرے بچے ڈال دے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کوئی رشتہ کام ہر کسی کو اپنی پڑ جائے گی. اور یقول الانسان این المفر. انسان کہے گا اب جاؤں تو جاؤں کہاں. اللہ فرماتا ہے کلا لا وزر. آج کوئی ٹھکانہ نہیں تیرا. الی ربک یومئذ المستقر. آج ہر طرف شاہی میری ہے. کدھر جائے گا, کہاں جائے گا؟ بے بسی کا یہ عالم ہوگا. 7واں سپارہ یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ نبیوں کی پیشی لگا دے گا کہ تم جواب دو. اب رسول آ گئے ہیں, نبی آ گئے ہیں. جب نبی اور رسولوں کی پیشی لگ گئی, تو ہے میں ہاں کیڑے کھیت دی مولی. کئی رول مویاں تیمان. تیری میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہاں حفاظ کرام کثرت سے بیٹھے ہیں. قرآن کا اگلا جملہ کیا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ نبیوں رسولوں سے پوچھے گا کہ تمہیں جو میں نے رسول بنایا, نبی بنایا, کیا جواب آیا؟ میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جواب ہے ہاں یا نہ, سوکھا جواب ہے. لیکن انبیاء اور رسول اللہ کا جلال تک کے کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا. امام غزالی تک سارے مفسر کہتے ہیں کہ اللہ کا جلال اتنا شدید ہوگا کہ انبیاء کا علم فنا ہو جائے گا. آج یہاں سٹیج پہ چڑھ کے تو کہتے ہیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہاں نوح علیہ السلام کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں, تو کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ سن رہے ہیں؟ ابھی رسول انبیاء چپ کھڑے ہیں. آواز آئے گی وجیء یومئذ بجہنم. یہ میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں, روایات نہیں ہے. جہنم کو لایا جائے, 70,000 لگامیں ڈال کے فرشتے کھینچیں گے دوزخ کو. چل خدا کے ہاں تیری بھی پیشی ہے. ہر چیز مخلوق ہے, ہر چیز میرے رب کے آرڈر کی پابند ہے, ہر چیز سنتی ہے میرے رب کی. تو جب جہنم سنے گی کہ میری بھی پیشی لگ گئی, اس کی چیخ نکلے گی. اور 100 سال کے فاصلے پر ہوگی مخلوق سے, لیکن اتنا کرب ہوگا کہ مخلوق کے کان میں جب چیخ پڑے گی, فرشتے سارے, نبی رسول, تو میں تو کھاتا ہی کوئی نہیں, جا کے گریں گے گھٹنوں کے بل, کلیجے نکل کے گلے میں اڑ جائیں گے. حضرت, میں حدیث کو مختصر کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, انبیاء میں اولو العزم رسول چند ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا نچوڑ, نبیوں کا نچوڑ چند نبی ہے. خلیل اللہ, کلیم اللہ, روح اللہ, محمد رسول اللہ. یہ اولو العزم ہستیاں ہیں. یہ سارے نبیوں کے نمائندے, ریپریزنٹیٹیو ہیں. ان سے اونچا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب دیکھیں گے کہ آج کچھ نہیں, سب کوئی, حتیٰ کہ فرشتے بول اٹھیں گے آج بخشش ہو ہی نہیں سکتی, آج کوئی نجات پا ہی نہیں سکتا. جو جلال میں ہے رب, آوازیں آتی ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار وما قدر اللہ حق قدرہ. او بے قدرے لوگو, تم نے میری قدر نہ کی. اللہ فرمائے
او بے قدرے لوگوں تم نے میری قدر نہ کی. کون ہے بادشاہ, کون ہے بادشاہ؟ مخلوق بیچاری بے بسی بے کسی میں جل رہی ہے, پسینے میں ڈوبی ہے, اوپر قیامت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ گریں گے, گھٹنے نیچے ہوں گے, ہاتھ جڑیں گے اللہ کے آگے, ہاتھ جڑیں گے اور پتہ کیا کہیں گے؟ حضرت کعب سے یہ روایت ہے, کہتے ہیں کہیں گے مولا خلیل تو ہوں, خلیل تو ہوں, لیکن آج یہ بھی نہیں کہتا میں خلیل ہوں. لا اسألک اليوم الا نفسی, آج نہ میں اولاد کا نام لیتا ہوں نہ امت کا نام لیتا ہوں, صرف مجھے چھوڑ دے, صرف مجھے معافی دے دے. حضرت خلیل اللہ پیچھے ہوں گے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ گریں گے, وہی گھٹنے نیچے, ہاتھ جڑے ہوئے, رنگ اڑے ہوئے, لفظ وہی مولا کلیم تو نے بنایا تھا. حضرت مادھو لال حسین کہتے ہیں ڈر لگدا بے پرواہی دا کی بھرواسا اشنائی دا. تیرے نال ساڈا تعلق تے ہے, پنجابی چاکھی یاری تے تیرے نال ہے, پر ہویوں جو بے نیاز کریے کی, دوستی تو تیرے ساتھ. حضرت پیر مہر علی شاہ کے بھی جملے ہیں, وہ کہتے ہیں دل لگڑا بے پرواہ نال جتھاں دم مارن دی نہیں ہو مجال. بے پرواہ کے ساتھ آ گئے معاملے. حضرت سیدنا کلیم اللہ گریں گے, وہ بھی یہی کہیں گے. اور کیفیت کو میاں محمد بخش نے کیا عجب انداز میں کہتے ہیں, بس اساڈا وس نہ چلدا تے کی تساڈا کھونا لسے دا کی زور محمد نس جانا یارونا. ہوئے جو لسے کریے کی ڈاڈھے نال اچھی جائی نیو لگایا تے بڑی مصیبت بھاری. تو اچھا اسی نیویں ڈر دے کچھ نہیں کر دے. حضرت عیسیٰ پھر گریں گے, وہ ایک جملہ اور کہہ جائیں گے, وہ کہیں گے مولا لا اسالک اليوم الا نفسی, مولا صرف مجھے معافی دے دے. آج میری ماں مریم بھی آ جائے اور مجھے کہے عیسیٰ اللہ کے آگے میری سفارش کر, میں ماں کا بھی نام نہیں لوں گا, مجھے چھوڑ دے. اسی منزل پہ اب ذرا میرے نبی کی وفا دیکھیں. سرکار سب سے آخر میں آئیں گے, آ کے سر نیاز جھکائیں گے, سر نیاز جھکا کے سر اٹھائیں گے, اٹھاتے ہی عرض کریں گے لا اسألک اليوم نفسی, مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. بات بدل گئی, کائنات بدل گئی, بول بدل گئے, تول بدل گئے, ساری کائنات ہکی بکی حیران, ششدر سارا جہان, اوے آ گیا رب دا مہمان. لفظ کیا ہے؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. پورا محشر حیران انگلیاں دانتوں میں دھر کے کہے گا کہ اے بولی سب تو وکھری. ہر کوئی کہتا ہے مجھے چھوڑ, نفسی نفسی, یہ کہتا ہے نفسی نہیں. ہون سنو کدے دا نام تے لوے گا. کسی نے سوچا اپنے بچوں کا نام لیں گے, کسی نے سوچا بیٹیوں کا نام لیں گے, کسی نے سوچا صدیق و عمر عثمان علی کا نام لیں گے, لیکن اگلے ہی لمحے سرکار بولے لا اسألک اليوم نفسی رب امتی امتی امتی.
میرے اللہ میری امت چھوڑ دے، میری امت چھوڑ دے، میری امت کی گناہوں کی زنجیریں توڑ دے، گناہوں کی زنجیریں توڑ دے، ان کے منہ جنت کی طرف موڑ دے، مولا میری امت چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، الاسلام۔ کسلیاں کے مسلمانوں، یہ بھی بڑی بات کہ سرکار نے نعرے لگا دیے، کس کے؟ امتی۔ اور وقت دیکھو، ٹائم دیکھو، کس ٹائم لگا ہے۔ حضرت عیسیٰ جہاں اپنی اماں پاک کا نام، اماں کوئی عام ماں نہیں ہے جس کے نام پہ پوری سورت مریم ہے، امہ صدیقہ، صدیقہ کائنات ہے، اتنی عظیم ماں، پاک ماں اللہ، لیکن وہ کہتے میں اس پاک ماں کی بھی سفارش نہیں کروں گا، میرے نبی نے ماں تو ماں رہی، سارے گناہگار قطار اندر قطار، وہ مدنی سرکار، امتی امتی امتی، سچ کہا نیازی نے، وہ کہتا ہے جو جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، حاضر ہوں میں نوکری کے لیے، وہ حشر میں تیرے نعرے لگائیں اور تو یہاں ٹھنڈی چھاؤں ہے، کتنا پرسکون گاؤں ہے، یہاں کون سی قیامت ہے، تو جماعتوں کے چکر میں ہے، تو امیروں کے چکر میں ہے، تو مولاناؤں کے چکر میں ہے، تو فرقوں کے چکر میں ہے، فرقوں کی دیوار کو توڑ، جماعتوں سے منہ موڑ، رشتے مدنی سے جوڑ، لے جائیں گے تجھے جنت توڑ، مدنی سے منہ نہ موڑ، وہ تو یہاں چپ ہے، وہ کہہ رہے امتی امتی امتی۔ کیا بات، سبحان اللہ، لاجواب۔ اللہ اکبر۔ میری گزارش آپ سمجھے ہیں، نعرہ حضور ہمارا لگائیں گے، سفارش ہماری فرمائیں گے، لیکن بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کس وقت لگایا نعرہ، اصل بات ٹائم کی ہے، ٹائم کی، وقت کی۔ میں دوستوں کو ایک سمجھانے کے لیے اپنی بات بتاتا ہوں، میں عموماً رات کو کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی ہر رات جو یہی